السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دلچسپ کہانیاں. ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب. فورتھ پارٹ. انہوں نے ایک لمحہ انتظار کے بغیر ایک چائے کا آرڈر کینسل کر دیا اور خود چائے اور بسکٹ کھانے لگے، جبکہ میرا یہ حال تھا کہ میں غم اور خوشی کے فلسفے میں پھنسا ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکالے اور اپنی بے تکی غزل سنانے لگے. ایک تو غزل بے تکی، پھر اتنی طویل جیسے پوری اردو شاعری لکھ کر لے آئی ہوں. میں کچھ دیر تو بہت حوصلے سے سنتا رہا، پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر لڑک گیا. اسلم صاحب مجھے پکار رہے تھے، کچھ اور آوازیں بھی آ رہی تھی. میرے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے جا رہے تھے، لیکن مجھے ہوش نہیں تھا. نہ جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا. میں ایک بستر پر لیٹا تھا. نقاہت تو تھی، لیکن اتنی نہیں تھی جتنی پہلے محسوس ہو رہی تھی. میرے بستر کے آس پاس کچھ اور بستر بھی تھے جن پر مریض لیٹے ہوئے تھے. مجھے ہوش میں دیکھ کر ایک مہربان صورت کی نرس میرے پاس آ گئی. اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے پوچھا. کون لایا ہے مجھے؟ تم کہیں بے ہوش ہو گئے تھے. لوگ اٹھا کر لوگ لائے ہیں. کمزوری کی وجہ سے یہ حال ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی خیال تھا. تم اب ٹھیک ہو تو جا سکتے ہو. لیکن کس کمبخت کا دل تھا کہ وہاں سے جائے. اس لیے وہیں پڑا سوچتا رہا کہ اس طرح کیسے گزر بسر ہوگی. اچھا تھا کہ گاؤں میں ہی رہتا، ابا کی بات مان لیتا اور آنسا سے شادی کر لیتا. کیا ہوا جو وہ میٹرک پاس تھی. ابھی بھی کچھ نہ بگڑا تھا. اس لیے ہسپتال سے نکل کر سیدھا 5 سال بعد گھر پہنچا اور ابا کے قدموں میں سر رکھ دیا. جوان بیٹے کو سینے سے لگانے میں دیر انہوں نے بھی نہیں کی تھی. ابھی تو کھڑی ٹیکسی کا کرایہ بھی ادا کرنا تھا اور امی کے ہاتھ کا کھانا میز پر منتظر تھا. کیا ہے نا، خالی شعر کہنے اور سننے سے پیٹ نہیں بھرتا. اب گھر میں سب کے ساتھ سکون سے رہوں گا اور ابا کے ساتھ زمینوں پر جایا کروں گا. جوانی میں جاب کرنے اور خود سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا جنون بھی ختم ہو گیا اور دوستوں کی مصیبت میں دوستی بھی دیکھ لی. لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ hit the bell icon. Thanks for watching.